بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ وقت نے ان سارے چہروں سے نقاب اتار دیے ہیں جو لوگوں نے نواز شریف کو بدنام کرنے اور اس ملک کو برباد کرنے کے لیے چہروں پر ماسک کی طرح چڑھائے ہوئے تھے، اور یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں۔ جن لوگوں کو نواز شریف کے خلاف استعمال کیا گیا اور جن لوگوں نے استعمال کیا وہ سارے وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے وہ چہرے پہچان لیے جو محض عوام کو دھوکہ دینے کے لیے جعلی اور جھوٹے نعرے لگاتے رہے، لیکن جب خود پر بن آئی ہے تو ان کے اندر کا انسان نکل کر باہر آ گیا ہے۔ اب کس کس کا نام لیا جائے؟ کوئی ایک دو تو ہے نہیں، لوگوں کو سب کے بارے میں پتہ چلتا جا رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے، کس طرح نواز شریف کے خلاف مذہبی کارڈ کھیلا گیا، ان کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے کس طرح پلاننگ کی گئی، کس طرح جال بنا گیا۔ بہت سے مذہبی حلقے، نواز شریف کا ایک بڑا ووٹ بینک تھا مذہبی حلقے، لیکن نواز شریف کو کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے، ان کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے ایک پلاننگ کے تحت ایک جماعت بنائی گئی، بلکہ کئی جماعتیں بنائی گئی، الیکشن لڑوائے گئے، لیکن نواز شریف کو نہ ختم کیا جا سکا نہ ان کا ووٹ بینک ختم کیا جا سکا ہے۔ الٹا زمانے بھر کی رسوائی گلے پڑ رہی ہے۔ اسے مکافات عمل کہتے ہیں، اب کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ نواز شریف نے ایک بار پھر ماسٹر سٹروک کھیل دیا ہے، اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے اجلاس میں شرکت کی ہے اور تفویض ناموس رسالت کی قرارداد کی حمایت کرنے کا باقاعدہ فیصلہ نہیں بلکہ اعلان کر دیا ہے۔ نواز شریف نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان پر جو تفویض ناموس رسالت کے حوالے سے ماضی میں الزامات لگائے گئے تھے وہ درست نہیں ہے، وہ آج بھی عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نواز شریف کے خلاف ایک سازش کے تحت توہین رسالت بل میں ترامیم کا الزام لگا تھا جو ثابت نہیں ہوا تھا، لیکن یہ معاملہ اتنا زیادہ فلیئر اپ ہوا تھا کہ اس وقت کے وزیر قانون زاہد احمد کو وزارت کی قربانی دینا پڑی تھی۔ اب نواز شریف کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خلاف سازشوں کو ہمیشہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں دوسروں کے اوپر، اور یا وقت پہ چھوڑ دیتے ہیں یا وہ چونکہ خدا پہ توکل رکھتے ہیں تو ان پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بظاہر اس وقت انہوں نے یہ معاملہ چھوڑ دیا تھا۔ اصل مسئلہ یہ کہ وزیر اعظم کی باتوں پر اب لوگ اعتبار نہیں کرتے، تو یہ بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، مگر خان صاحب کے اعلانات کی اب کوئی بہت زیادہ کریڈیبلٹی رہی نہیں ہے۔ ایک تو وہ بیان دے کر یو ٹرن لے لیتے ہیں اور خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یو ٹرن لینا بڑے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے۔ دوسرا، وہ اپنے کہے پہ اپنی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ تیسرا، ان کے بیانات میں حقائق درست طریقے سے بیان نہیں کیے جاتے۔ تو تاریخ سے چونکہ ان کی بہت زیادہ واقفیت نہیں ہے، تو اصل مسئلہ ان کی کریڈیبلٹی کا آ چکا ہے۔ اور یہی بات کئی بار میں نے خان صاحب کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی۔ شروع میں جب خان صاحب اقتدار میں آئے تھے تو ان سے بار بار کہا جاتا تھا کہ خان صاحب اگر آپ اپنی باتوں پر قائم نہیں رہیں گے، یو ٹرن لیتے رہیں گے، تو دنیا آپ کی باتوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دے گی۔ آپ کے پتہ نہیں خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کل اس پر کس وقت یو ٹرن لے لیں۔ دنیا کی بات تو لگ رہی، ہمارے اپنے لوگوں نے اب وزیر اعظم کی باتوں کا اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے، اور لگتا ہی ہو کہ جو حکومت چلائی جا رہی ہے وہ بھی کسی عارضی بندوبست کے تحت چلائی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں کب تک رہنا ہے، اس لیے جو معاہدہ ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ یہ معاہدہ اگر جو 20 نومبر کو کیا گیا تھا، اگر وہ معاہدہ کرتے ہوئے حکومت سے غور سے دیکھ لیتی اور یہ سمجھتی کہ کل کو اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں تو آج اس مشکل میں گرفتار نہ ہوتی۔ تو اگر آپ چیزوں کو سیریس طریقے سے نہیں لیں گے اور ان کے نقصان اور فائدے پہ غور نہیں کریں گے تو پھر اس طرح آپ وقتی طور پر فیصلہ کریں گے اور پھر جیسے اس فیصلے کا پہ کوئی ریئیکشن آئے گا تو فوراً ہاتھ کھڑے کر دیں گے۔ پچھلے چند دنوں میں جو ہونے والی گھمسان کی لڑائی تھی، جس میں ایک مذہبی جماعت کے لیڈر کو گرفتار کرنے کا خمیازہ پوری قوم نے بھگتا ہے، جن پر حکومت اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے پابندی لگاتی ہے، ان کے ارادوں کو ملک دشمنی سے تعبیر کرتی ہے، ان کے خلاف آپریشن کرتی ہے، اسے کالعدم قرار دیتی ہے۔ وزیر اعظم قوم سے خطاب کر کے بتاتے کس طرح لوگوں کو مارا گیا، پولیس کے جوانوں کو قتل کیا گیا، اس تنظیم کو پوری قوم کے سامنے چارج شیٹ کرتے ہیں اور پھر معاملہ ٹائے فش ساری ہوا نکل جاتی ہے، اور یہ اعلامیہ سامنے آتا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ اس بات پر کسی کو اعتراض نہیں کہ مذاکرات کیوں کیے گئے یا مذاکرات کامیاب کیوں ہوئے۔ اعتراض اس بات پر ہے کہ ایسے احمقانہ اقدامات کیے کیوں گئے
جس کی وجہ سے نوبت آج یہاں تک آن پہنچی، پولیس افسران شہید ہوئے اور دوسری طرف سے بھی مرنے والوں کو شہید کہا جا رہا ہے، ان کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو جس جماعت کو بیرونی طاقتوں اور ملک دشمن ایجنسیوں کا اعلیٰ کار بتایا گیا، اسی جماعت کو سینے سے لگا کر کوفتوں پراٹھوں سے ناشتہ کراتے ہوئے معاملات حل کرا دی گئے۔ تو اصل طاقت ان کی ہے جنہوں نے ریٹ آف دی اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، یا ان کی ہے جنہوں نے مذاکرات کروا کے صلح کرا دی ہے۔ اب حکومت تو بار بار مذاکرات سے انکار کر رہی تھی، لیکن بعد میں مذاکرات کرتی ہوئی نظر آئی۔ ہاں صاحب جو نہ جھکنے کا اور بلیک میل نہ ہونے کا تاثر دیتے رہے، وہ فلیٹ ہوتے ہوئے نظر آئے۔ تو ٹی ایل پی کا دھرنا اور ناموس رسالت مارچ کرنے کا فیصلہ انہوں نے رکوایا، جنہوں نے فیض آباد دھرنے کا مسئلہ بھی حل کرایا تھا۔ تو چند روز میں پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے جو تماشا بنا کے رکھ دیا گیا، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کا تعین کون کرے گا؟ حکومت اور تحریک لبیک کے مابین جو معاہدہ طے پایا، اس معاہدے میں کالعدم تنظیم کے سربراہ کی رہائی کا ذکر نہیں ہے، نہ ہی یہ لکھا گیا ہے کہ کالعدم قرار دینے کا فیصلہ واپس لیا جائے گا۔ لیکن یہ بات زبان زد عام ہے کہ یہ دونوں فیصلے بھی ہوں گے۔ وزارت داخلہ کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے کہ ایسا کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہوا، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حافظ سعد رضوی کی گرفتاری رہائی نہیں ہوگی یا تحریک لبیک کالعدم جماعت ہی رہے گی۔ تو کچھ باتیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہے۔ یہ کہ حکومت 2 دن پہلے جس تنظیم کو کالعدم قرار دے کر چارج شیٹ کرتی ہے، اس کے خلاف باقاعدہ آپریشن لانچ کرتی ہے، میڈیا کو اس کا بلیک آؤٹ کرنے کا پابند بناتی ہے، پھر اچانک اس سے مذاکرات بھی کر لیتی ہے۔ تو یہ مذاکرات کیسے ہوئے؟ پھر مذاکرات کی کامیابی کا اعلان بھی کر دیتی ہے، اسمبلی میں قرارداد بھی پیش کرا دی جاتی ہے، دھرنا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ کہ حکومت نے اپنے پرنسپل سٹینڈ، یعنی جو حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم اسٹیٹ کی ریٹ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں، اس سے بیک آؤٹ کیوں کیا؟ کیا یہ حکومت کا اپنا فیصلہ ہے یا پھر کسی اور نے اس میں انٹرفیئر کیا ہے؟ تو یہ بات تو ویسے سب کو معلوم ہے کہ دھرنے والوں نے ان کی بات سنی ہے جن کی وہ سنتے آئے ہیں، اور حکومت کی تو پچھلے کئی مہینوں سے سن نہیں رہے تھے، تو اب کیا سنتے؟ تو حکومت اس مسئلے کو اپنے تئیں حل کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ اب خاص اب جب سے اقتدار میں آئے ہیں تو خاص اب کو تو کوئی کام کرنا نہیں پڑا۔ یہ تاثر موجود ہے کہ حکومتی معاملات کوئی اور چلا رہا ہے، یعنی جنہوں نے خاص اب کو لا کر یہ سوچا کہ وہ ملک کو ٹھیک کر لیں گے، تو معاملات بھی انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن کچھ عرصے سے یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ طاقتور حلقوں نے حکومتی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا ایک عزم ظاہر کیا، جس پر انہوں نے باقاعدہ عمل بھی کیا۔ تو اس کے بعد سے خاص صاحب کو اسٹیٹ افیئر خود چلانا پڑ رہے ہیں، تو دانتوں پسینہ آ گیا ہے۔ اب اس سوال کا جواب دینے میں کسی کو کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ معاملات حکومت نے طے نہیں کیے، بلکہ یہ انہوں نے طے کرائے ہیں جن کی وہ سنتے آئے ہیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی علی نواز ایوان۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں موجودہ سچویشن کے حوالے سے۔ واچ علی نواز ایوان۔ حکومتوں کو اکا دکا اپرچونٹیز ملتی ہیں اپنے ٹینیور میں 5 سال میں۔ دس از این اپرچونٹی ٹو سارٹ سم تھنگ آؤٹ۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو، میں کیا آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ میں اس سے بڑی بات کروں، میں ریلیونٹ کرتا ہوں اس چیز کو۔ بلیک ایجز گئی گورے کی، آپ اپنے یورپ کو دیکھ لیں، اس کے بعد انگلینڈ گریٹ برٹن کو دیکھ لیں، میگنا کارٹا سائن کی سب نے بیٹھ کے، انہوں نے کہا ایک لا ڈرافٹ کر رہے ہیں ہم سارے لارڈز بھی اس کے نیچے ہوں گے، جو آپ نے بات کی ہمیں وہ میگنا کارٹا سائن کرنی پڑے گی، اس کے بغیر ہم آگے نہیں جا When you سکتے۔ say Magna Carta, do you mean a new constitution یا نو نیو کانسٹیٹیوشن، Just اس ایشو کے اوپر سر، اس ایشو دیکھیں باقی تو ہمارے پاس 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے بڑا اچھا، اس کو ہم چینج کرنے کا ویسے میگنا کارٹا بائی دا وے بیرنس کے فیور میں لایا گیا تھا کیونکہ اوور ٹیکس کر دیا تھا کنگڈم، بٹ اینی ویز دیٹ بی بسائڈ دی پوائنٹ۔ یار دیکھیں ایک مین، کیا پرائم منسٹر تیار ہوں گے ان سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے؟ سر یہ بات ہے ہم بیٹھیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سر آپ آ کے کہہ جائیں گے پرائم منسٹر، نہیں میں یہ بات نہیں، میں آپ کو بتا دوں یار آج بڑی اچھی بات کاشی بھائی سن تو لینا۔ مسئلہ یہ کیا یہ تحریک انصاف کا ہے، حکومت کا مسئلہ ہے صرف؟ کیا یہ اس سے پہلے نہیں ہوا؟ کیا یہ اس کے بعد نہیں ہوگا؟
ہم نے سب نے بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے ہی اس کا دیکھیں. اور اس میں سٹیک ہولڈر جو آپ نے پہلے بات کی تھی کاشف بھائی, اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی شیو کی ہوئی ہے صرف وہ سٹیک ہولڈر ہے, جس کی داڑھی ہے وہ سٹیک ہولڈر ہے. سب بیٹھیں گے, سب اپنی رائے دیں گے اور سب سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے ایک کہیں گے ہاں these are the games, these are the rules of the games. اس کے علاوہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. کہتے ہیں اپنی واری آئی تو کگو رو پیا. آج حکومت کو سارے رولز آف دی گیم یاد آ گئے ہیں, اور یہ بھی یاد آ گیا کہ اس ملک میں ان کے علاوہ بھی پولیٹیکل فورسز ہیں اور بھی لوگ ہیں جن کا ووٹ بینک ہے اور ان کی بھی اہمیت ہے. تو خان صاحب جو ہمیشہ اپوزیشن کو جوتے کی نوک پر رکھتے رہے ہیں, حکومت اور اس کے وزراء جس تکبر بھرے لہجے میں بات کرتے رہے ہیں, اس کا نتیجہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے. کل جب سیاسی جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر سائن کیے تھے تو یہ شور مچایا گیا, یہ پروپوگنڈا کیا گیا کہ چوروں نے آپس میں معاہدہ کر لیا کہ آج میری واری کل تیری واری. تو آج انہی چوروں کے ساتھ حکومت اس لیے بیٹھنے پر کیوں تیار ہو گئی ہے؟ کیونکہ آج خود کو اس کی تپش محسوس ہو رہی ہے. تو معاہدوں کے بارے میں میرا موقف یہ کہ معاہدے ہمیشہ معاملات کو سلجھانے کے لیے اور فریقین کے درمیان فاصلے کم کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. دنیا کے تمام بڑے بڑے مسائل بشمول جنگوں کے, ان کا حل آخرکار معاہدوں کی شکل میں نکلتا ہے یا ٹیبل پہ بیٹھ کے نکلتا ہے. یہ انسانی رویوں کو جانچنے کا ایک مؤثر طریقہ کار سمجھا جاتا ہے. تو معاہدے کی پاسداری کرنے والوں کو تاریخ ہمیشہ اچھے لفظوں سے یاد کرتی ہے, اور جو معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے انہیں تاریخ کبھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے. تو معاہدوں سے زیادہ اس کی پاسداری کو تاریخ یاد رکھتی ہے. دیکھیں, مین اسٹریم میڈیا پر جب کوئی خبر ہوتے ہوئے بھی نہیں چلتی اور کوئی واقعہ جو سوشل میڈیا پر رپورٹ ہو رہا ہو اور مین اسٹریم میڈیا اس پر خاموش ہو, تو پھر یہ تاثر جنم لیتا ہے کہ کوئی بہت ہی بڑا کام ہو رہا ہے, اور اسی وجہ سے مین اسٹریم میڈیا کو زبردستی خاموش کرا دیا گیا ہے. اور اس پر حکومت کا ایک جو حکومت کی سائیڈ ہوتی ہے وہ گلٹی نظر آتی ہے, کیونکہ حکومت مین اسٹریم میڈیا کو خاموش کراتی ہے. اس کے بعد ہی سوشل میڈیا پر افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے. تو یہ غلط سٹریٹجی ہے. سوشل میڈیا پر لاہور آپریشن کے حوالے سے جتنا پروپوگنڈا ہو رہا تھا, اس سے تو یوں لگ رہا تھا کہ ملک میں جیسے کوئی بہت بڑی جنگ چھڑ گئی ہے. ہر بندہ اپنی اپنی بولی بول رہا تھا, بھات بھات کی بولی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے ہڑتال کی کال دے دی اور ہڑتال ہو گئی ہے. اگر مین اسٹریم میڈیا پر حقائق لوگوں کو دکھائے جاتے, لوگوں کو پتا ہوتا کہ جو ہے وہ رائٹ کیا ہے رونگ کیا ہے, تو میرا موقف یہ کہ حکومت کی پوزیشن خراب نہ ہوتی. ویسے بھی مین اسٹریم میڈیا ایک ذمہ دار میڈیا ہے, کیونکہ یہ وہ میڈیا ہے جو جواب دے ہے. سوشل میڈیا تو جواب دہ نہیں ہے. مین اسٹریم میڈیا سے کو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا, کیوں کیا, آئندہ سے نہیں کریں گے. لیکن مین اسٹریم میڈیا چونکہ وہ میڈیا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کون سی خبر چلانی ہے کون سی خبر نہیں چلانی. تو حکومت نے ایک تنظیم پر پابندی لگا دی ہے, تو اس کے بعد کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میڈیا اس کو گلوریفائی نہ کرے. میڈیا ویسے بھی کسی کالعدم تنظیم کو گلوریفائی نہیں کرتا, نہ کسی دہشت گرد کو پروموٹ کرتا ہے. ماضی میں درجنوں تنظیموں پر پابندی لگائی گئی ہے. کیا آج وہ مین اسٹریم میڈیا پر نظر آتی ہے؟ تو نہیں نظر آتی. تو مین اسٹریم میڈیا کو جو غیر ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا اپنا ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہے کہ وہ اپنی اس آنکھ کو جو حقائق دکھا سکتی ہے اس کے اوپر پٹی ڈال رہی ہے. اب قومی اسمبلی کے ایوان میں بھی آج اس پر آواز بلند کی گئی کہ مین اسٹریم میڈیا پر بلیک آؤٹ ہے. تو یہ اگر آپ کے پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے کہ مین اسٹریم میڈیا پر بلیک آؤٹ ہے اور پورا ملک افواہوں کی زد میں ہے, تو اس سے پوری دنیا کے اندر جو آپ کا امیج جاتا ہے وہ اور زیادہ خراب جاتا ہے کہ آپ نے میڈیا کو بالکل بلیک آؤٹ کر رکھا ہے. جبکہ میڈیا کا اصل فائدہ تو یہی ہے کہ لوگوں کو حقائق سے باخبر رکھا جائے. اگر عوام کو حقائق سے بے خبر رکھنا ہی مقصد ہے تو پھر میڈیا کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہ جاتی, اور حکومت کی تو بالکل نہیں رہ جاتی. اب حکومت نے حالات خراب ہونے کے بعد لوگوں کو یہ بتایا کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں. اب یہی بات اگر مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے بتا دی جاتی اور ٹائملی بتا دی جاتی تو مجھے یقین ہے کہ حالات مختلف ہوتے. دیکھیں, کسی بھی ادارے کو, محکمے کو برباد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس پر کسی نااہل کو, نکھٹو کو سربراہ لگا دیا جائے. اگر وہ 4-6 مہینے میں بھی مکمل تباہی نہ لا سکے تو اس کی جگہ ایک اور نااہل آدمی لگا دیا جائے, تو ادارہ خود تباہ ہو جائے گا. اب خان صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک بندہ لگاتے ہیں اور اس کی نااہلی چھپانے کے لیے اس کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں, اس کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں. اس نااہلی کا نتیجہ
بربادی کی صورت میں نکلتا ہے تو بندہ بدل دیتے ہیں اور پھر اگلے بندے کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں. تو اب بہت سے لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ خاص صاحب جس بندے کی تعریفیں کر رہے ہوں وہ جلد ناکام ہو کر نکلے گا. تو سمجھ لیں 4-6 مہینے میں شوکت ترین صاحب کا بھی یہی حال ہونے والا ہے. حالانکہ وہ نالائق آدمی بالکل نہیں ہے، لیکن جب وہ اس قابل ہوں گے کہ حالات ٹھیک کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر ان کی چھٹی ہو جائے گی. ان سے یہ توقع پیدا کر دینا کہ وہ مہنگائی میں کمی کریں گے وہ پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ جن کو یہ تک بھی نہیں معلوم کہ مہنگائی کا سب سے بڑا پرابلم IMF ہے. مہنگائی کا IMF کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے. آج جو مہنگائی ہے اس کی وجہ IMF ہے. جب بجلی گیس مہنگے ہوں گے تو پھر کاسٹ آف لیونگ بھی بڑھے گی. تو مہنگائی رمضان سے قبل کا مسئلہ ہے، اور جب سے خاص حکومت میں آئے ہیں عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. اب شوکت ترین صاحب میرے خیال میں وہ ٹرک کی نئی بتی ہیں جن کو مہنگائی میں کمی کا دعویٰ کر کے لایا گیا ہے اور یہ گھنٹی ان کے گلے میں باندھ دی گئی ہے. اب مہنگائی صرف وزیر خزانہ کا کام نہیں کہ وہ کم کرے، اس کے لیے ویژن پالیسی اور حکومت کی ول درکار ہوتی ہے. اگر ول ہی نہیں ہے تو پھر ہم IMF کے چنگل سے کیسے نکلیں گے اور مہنگائی بھی ایسے ہی ناچتی رہے گی. تو اس حساس موضوع پر آج پاکستان کے سب سے بڑے ایوان پارلیمنٹ میں بھی بات ہوئی، جس میں وزیر داخلہ شیر رشید چند لمحوں کے لیے آئے اور پھر انہوں نے معاملہ نور الحق قادری صاحب پر جو وفاقی وزیر مذہبی ان پر ڈالا اور خود نکل گئے. لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دینی اور مذہبی جماعتیں اسلام کا غلط استعمال کرتی ہیں. کہ کئی دفعہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی کئی دینی جماعتیں اسلام کو غلط استعمال کرتی ہیں اور ایسا استعمال کرتی ہیں کہ اپنے ملک کو ہی نقصان پہنچا دیتی ہیں اور دوسروں کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، لیکن اپنے لوگوں کو ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. کون فیصلہ کرے گا؟ کیا کسی کے دل کو چیر کے کسی نے دیکھا کہ کون زیادہ پیار کرتا ہے نبی سے اور کون کم کرتا ہے؟ ہم اپنے یہ ملک میں مظاہرے کر کے توڑ پھوڑ کر کے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مغرب کے اندر جدھر یہ گستاخی ہوتی ہے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، اپنے آپ کو کر رہے ہیں. لیکن جو کیمپین میں چلاؤں گا اور انشاءاللہ شروع کر دیا میں نے کیمپین، مسلمان ملکوں کو ساتھ ملا کے ان کے ساتھ پر ہم پوری طرح اپنا کیس پریزنٹ کریں گے اور کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، یورپین یونین میں. اس طرح اس پریشر کی وجہ سے یہ جو بار بار ہمیں تکلیف دی جاتی ہے کہ کسی مغرب ملک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، ہمیں یہاں تکلیف ہوتی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. خاصہ فرماتے ہیں کہ مذہبی معاملات پر احتجاج سے دنیا کو نہیں بلکہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے. جن ملکوں کی شخصیات کے خلاف یا ملکوں کے خلاف احتجاج ہوتا ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ ہمیں زیادہ نقصان ہوتا ہے. اب سوال یہ کہ اگر اپنے ملک میں احتجاج کرنے سے باہر والوں کو یا دوسروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر خان صاحب جمعے کے جمعے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے سے انڈیا کو کیا فرق پڑے گا؟ خان صاحب نے کہا تھا نا کہ ہر جمعے ہم احتجاج کریں گے، یہ کشمیر پر ہماری پالیسی ہے. یہ درست ہے کہ مذہبی عقائد پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بات ان پر بھی لاگو ہوتی ہے جو سیاست میں بار بار مذہب کو لے کے آتے ہیں اور ریلیجس کارڈ استعمال کرتے ہیں. اور اس پر ظلم یہ ہے کہ دعویٰ ہو مدینے کی ریاست بنانے کا اور ناموس رسالت کی بات کرنے والوں پر ظلم کیا جائے. تو اصل مسئلہ یہ نہیں کہ مذہبی اور سیاسی جماعتیں مذہب کارڈ استعمال کرتی ہیں، اصل مسئلہ قول و فعل کا تضاد ہے. زبان سے پھر جانا سب سے بڑی پرابلم ہے. جو لوگ مذہب کا استعمال کر کے یا مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، ریلیجس کارڈ، جو اپنی سیاست کے اندر بار بار مذہبی عقائد کو لے کے آتے ہیں اور ان کو فلفل نہیں کرتے، تو یہ بات زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو خان صاحب نے اتنے اہم مسئلے پر بھی ایوان میں خطاب کرنے کی بجائے اور تمام عوامی نمائندوں کو اعتماد میں لینے کی بجائے چند لوگوں سے مخاطب ہونا بہتر سمجھا اور پھر وہ قوم سے خطاب کرنے بھی ٹی وی پر آ گئے. تو ٹی وی پر خطاب کرنے کے بجائے اگر خان صاحب پارلیمنٹ چلے جاتے تو پارلیمنٹ میں کی بات کا زیادہ وزن ہوتا ہے. لیکن اب جو شخص جو لیڈر اپنے لوگوں سے بات نہیں کر سکتا، پارلیمنٹ کے اندر سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا، اس بات کا خوف ہے کہ پارلیمنٹ میں سوال پوچھا جائے گا یا کوئی کراس کوشچن ہوں گی، تو وہ یہ دعویٰ کرے کہ جی وہ باہر بیٹھا دنیا کو قائل کر لے گا. یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہو تو شاید میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے. میں افتخار کاظمی بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. وزیر اعظم آج نوشہرہ میں تھے, پشاور میں تھے, بہت سے اہم منصوبوں کا انہوں نے افتتاح کیا, لیکن خان صاحب اپنے اچھے کاموں کے دوران بھی اپوزیشن کو لتاڑنا یا ان کو بیش کرنا نہیں بولتے. تو اس کے بعد پھر میڈیا کے پاس بھی اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ خان صاحب کے اچھے کاموں کی تعریف کی جائے یا انہیں ہائی لائٹ کیا جائے, کیونکہ خان صاحب ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس کے بعد وہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن جاتی ہے. اب پتہ نہیں انہیں خود سے شوق ہے کہ وہ خبروں میں رہیں اور ڈسکشن میں رہیں. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے پی ڈی ایم جیسے اتحاد بنائے جاتے ہیں. ایک تو ہم لگے ہوئے ہیں, جدوجہد ہے, یہ بڑی سٹرگل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا, وہ کبھی پی ڈی ایم جیسے تنظیمیں بناتا ہے یا الائنسز کرتا ہے. صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں عام لوگوں کے قانون کی طرح نہ رکھو, ہم کوئی خاص لوگ آئے ہیں, ہم چوری کریں, ڈاکہ مارے, منی لانڈرنگ کریں, ہمیں آپ قانون کے نیچے نہیں لا سکتے. وہ بلیک میل کرتے ہیں. اب سیاسی جماعتیں اتحاد بناتی ہیں, بلکہ حکومتیں بھی بناتی ہیں. خود خان صاحب کی حکومت ایک اتحاد کے اوپر کھڑی ہے. ان کے ساتھ بھی وہ لوگ موجود ہیں جن کے بارے میں خان صاحب کسی کے بارے میں کہا کرتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, اور کسی کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ قاتل ہے اور وہ راک ایجنٹ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو جو الائنس میں خان صاحب کے اتحاد میں, وہ تو چلے ان کو اگر آپ کہیں جی کرپشن کے الزام نہیں ہے تو ان پر دوسرے الزام ہے. تو اتحاد تو سیاسی جماعتیں بناتی ہے, اور سیاست کے اندر اتحاد بنانا کوئی نئی پرانی بات نہیں ہے. تو خان صاحب کے اس بیان کے بعد بھی کہ پی ڈی ایم کا اتحاد صرف اس لیے بنا کہ وہ قانون کی گرفت سے بچنا چاہتے ہیں, یہ بیان بھی ان بیانوں کی طرح ہے جن کو سننے کے بعد لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے, لیکن جن کے بارے میں یہ بیان ہے وہ کم از کم ضرور انہیں اہمیت دیتے ہیں. مریم اورنگزیب نے اس کا جواب دیا تو وہ جواب ہی کافی ہے. تو حکومت نے پیٹرولیم بحران پر قائم انکوائری کمیشن کی رپورٹ بھی جاری کر دی ہے. یہ رپورٹ وفاقی کیبنٹ کی منظوری کے بعد جاری کی گئی ہے. جون 2020 میں پیٹرول بحران کا جائزہ لینے اور اس کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے ایک انکوائری کمیشن قائم کیا گیا تھا. انکوائری کمیشن نے اپنی رپورٹ میں پیٹرول بحران کو مصنوعی قرار دیا, اور کمیشن نے کہا کہ اوگرا پیٹرولیم ڈویژن اور آئل مارکیٹنگ کمپنیاں اس کی ذمہ دار ہیں. پیٹرول بحران کو افسردہ کہانی قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ذخیرہ اندوزی سے ملک میں پیٹرول کا بحران پیدا ہوا. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ عالمی سطح پر قیمتوں میں کمی کے موقع کو بحران میں بدل دیا گیا, کیونکہ عالمی سطح پر قیمتیں کم ہونے پر درآمد بند کر دی گئی تھی. انکوائری کمیشن نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا کہ ہر غیر قانونی کام کو معمول کے کام کے طور پر لیا گیا, جیسا کہ گزشتہ دہائی میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی پیٹرول پمپ قائم کیے گئے, لیکن اوگرا غیر قانونی پیٹرول پمپ کو روکنے میں ناکام رہا. رپورٹ میں بتایا گیا کہ پیٹرولیم ڈویژن میں ڈی جی آئل کی تعیناتی غیر قانونی طور پر کی گئی تھی. کمیشن نے اوگرا میں چیئرپرسن اور ممبران کی تعیناتی پر بھی سوال اٹھائے, اور یہ کہا کہ اوگرا اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے غافل رہا. انکوائری کمیشن نے سفارشات پیش کی کہ اوگرا کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے تحلیل کر دیا جائے. سیکرٹری پیٹرولیم ڈویژن, ڈی جی آئل پیٹرولیم ڈویژن اور پیٹرولیم ڈویژن کے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے. رپورٹ میں کمپنیوں سے 20 روز تک تیل ذخیرہ نہ کرانا اوگرا کی ناکامی قرار دیا گیا. رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں کا تعین 15 کی بجائے ماہانہ بنیاد پر کیا جائے, یعنی 15 روز کی بجائے ماہانہ بنیاد پہ کیا جائے. انکوائری کمیشن نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ پیٹرولیم ڈویژن میں مانیٹرنگ سیل قائم کیا جائے, اور مانیٹرنگ سیل کمپنیوں سے روزانہ اور ماہانہ کی بنیاد پر ذخیرہ سے متعلق ڈیٹا حاصل کرے. انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں ڈی جی آئل کو غیر قانونی طور پر کوٹا مختص کرنے میں ملوث قرار دیا گیا, اور کہا کہ عمران ابڑو اور ان کا سٹاف افسران بالا کے حکم پر عمل درآمد کرتے رہے, جبکہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ذخیرہ اندوزی میں ملوث رہیں. اب اس پوری رپورٹ میں نام نہیں ہے جناب ندیم بابر صاحب کا. ندیم بابر کو اسی وجہ سے ہٹا دیا گیا تھا کہ ان کا اس میں نام آ رہا تھا, اور کہا گیا تھا کہ وہ اس بحران کے بھی ذمہ دار ہیں. ان کی اپنی بھی آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے اور انہوں نے اس میں بہت زیادہ پیسہ کمایا. تو جو زبان زد عام ہے اس کے مطابق تو کئی 100 ارب روپے ندیم بابر نے کمائے, جس کے بعد انہیں ہٹا دیا گیا. لیکن جو انکوائری رپورٹ سامنے ہے جو حکومت نے جاری کی ہے اس کے مطابق تو ندیم بابر جو ہے وہ بالکل پاک صاف ہے, ان پر کوئی الزام نہیں, نہ ان کا اس میں نام ہے. تو یہ بھی امکان ہے کہ اگلے چند روز بعد پھر ان کو نلا دلا کر دوبارہ یہ وزارت سونپ دی جائے. ندیم بابر کو حکومت نے اس عہدے سے خان صاحب نے ہٹا دیا تھا, لیکن ان کو آج اس رپورٹ میں کلین چٹ دے دی گئی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.